ابدی محبت۔ رومیو کا خط 8 باب اس کی 31 سے 34 آیت۔ پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے، ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ اگر خدا پہلے ہی یسوع مسیح میں ہمیں اپنی راست بازی کے ساتھ حتیٰ کہ تخلیق سے پہلے ڈھانپنے کا فیصلہ کر چکا تھا، تب کوئی اسے چھڑانے کے قابل نہیں ہوگا۔ خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے، توحید کی الہی تعلیم کے وسیلہ سے نہیں۔ وہ جو اصلی طور پر بے گناہ بن چکے ہیں خدا کے حقیقی بیٹے ہیں۔ اسی طرح تمام مذہبی لوگ درست نہیں ہیں۔ آج کل چند لوگ یسوع پر ایمان رکھنے کی وجہ سے محض اظہار ثانی حاصل کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے جو خدا کی سچی راست بازی کو جانتے ہیں ستائے جا چکے ہیں۔ تاہم لوگ جو اس کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے بن گئے کبھی خدا سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جب خدا نے ہمیں اپنی راست بازی کی خوشخبری دی، کون اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ خدا ہمیں ہر چیز تحفے کے طور پر دے چکا ہے۔ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ رومیو کا خط 8 باب اس کی 32 آیت۔ کیونکہ وہ جو اس کے بیٹے پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کی راست بازی حاصل کر چکے ہیں، گو خدا نے ہر چیز، آسمان کی بادشاہت، خدا کے بیٹے بننے کی مراعات اور اس کے کلام کو سمجھنے کا فضل، راست بازی کے کارکن کے طور پر زندہ رہنے کے قابل ہونے کی برکت اور ابدی زندگی کی برکت تحفے کے طور پر دی۔ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے بننے کے سلسلہ میں اپنا بیٹا دیا، اور ہمیں اور کیا نہیں دے گا؟ خدا ان کو آسمان اور زمین کی ساری برکات دے چکا ہے جو اس کی راست بازی کے وسیلہ سے سچا ایمان حاصل کرتے ہیں۔ ایماندار اور خدا کے خادمین اس کی راست بازی کی وجہ سے اس کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں۔ کون خدا کے چناؤں کے خلاف شکایت کرے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی طرف دائنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ رومیو کا خط اس کا 8 باب اس کی 33 سے 34 آیت۔ کوئی بھی خدا کے لوگوں کے خلاف شکایت نہیں کر سکتا جنہیں خدا یسوع مسیح میں اپنی راست بازی کے ساتھ چن چکا ہے، کیونکہ یسوع خدا کی راست بازی کے ساتھ انہیں گناہ سے آزاد کر چکا ہے۔ لوگ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں اپنے دلوں میں کوئی گناہ نہیں رکھتے۔ یہ خدا کی وجہ سے ہے، کوئی اور نہیں ہے جس نے انہیں بے گناہ بنایا جو اس کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح انسانی جسم میں دنیا میں آیا، یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیا، دنیا کے تمام گناہوں کا بوجھ اپنے آپ پر اٹھا لیا، صلیب پر مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور ان کا خدا وند بن گیا جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے راست باز بن گئے گناہ گار اور بدکار ہیں، حتیٰ کہ اب خدا ان کو جانتا ہے جو اس کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس ثبوت کے طور پر روح القدس ان کے دلوں میں بسیرا کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ کوئی خدا کی راست بازی کو یا وہ جن کے گناہ اس کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے معاف ہو چکے ہیں بگاڑ نہیں سکتا۔ خدا کی راست بازی یسوع مسیح کے بپتسمہ، صلیب پر اس کے خون بہانے اور اس کی موت اور جی اٹھنے کے وسیلہ سے ظاہر ہوئی۔ یسوع مسیح خدا کی راست بازی پوری کرنے کے بعد ہمارا نجات دہندہ، شفاعت کرنے والے کے طور پر خداوند کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا ہوا ہے۔ آمین۔